بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر عورت کو وہ مقام نہیں دیا جاتا جس مقام کی وہ مستحق ہے۔ ایک عورت بہن بھی ہوتی ہے، بیٹی بھی ہوتی ہے اور ماں بھی ہوتی ہے، اور ماں کا مقام یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کے پاؤں کے تلے جنت ہے، یعنی الجنت تحت اقدام الامہات۔ تو ناظرین، مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آپ جن ایک ماں اور دو بیٹیوں کو ساتھ بیٹھے دیکھ رہے ہیں، یہ آج صبح ہی میرے پاس پشاور سے پہنچے اور انہوں نے اپنا مسئلہ بتایا، اور مجھے بڑا افسوس ہوا کہ خاص کر جب ان کا میں نے مسئلہ سنا۔ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے یہ خود بھی بیان کریں گی، ان سے ہم آپ کی بات بھی کروائیں گے۔ اور انہوں نے جب یہ بات کہی کہ میری شادی ایک افغان باشندے سے یہاں پہ ہوئی، تو اب جو ہے نا وہ میرے ساتھ ان کا کچھ جو سلوک ہے وہ انتہائی ناروا ہے، مار پٹائی تشدد کے آئے دن واقعات میرے گھر میں ہوتے ہیں۔ تو وہاں سے یہ بیچاری اپنا یہ جان بچا کے وہاں سے اسلام آباد پہنچی، اور کسی کے ریفرنس سے جو ہے نا اس کو مجھ تک پہنچایا گیا۔ جب میری ٹیم سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا جی ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہم اس کو میڈیا پہ لے کے آنا چاہتے ہیں۔ تو میں بحیثیت پاکستانی شہری اور بحیثیت ایک انسان ہونے کے ناطے میرے دل میں فوراً یہ خیال آیا کہ میں بھی میری بھی بہنیں ہیں، میری بھی بیٹیاں ہیں، میں بھی ماں والا ہوں، میری بھی ماں ہے۔ تو اگر میں اس ضمن میں یا اس سوچ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس خاتون کی آواز نہیں بن سکوں گا کہ کل میرے لیے کوئی مسائل پیدا ہوں گے، تو یقیناً دنیا مکافات عمل ہے، تو کل پھر میری عورتوں کے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس لاچار بے بس خاتون کا، بنت ہوا کی آواز بنوں گا، اور اس کی آواز کو عوان بالا تک پہنچاؤں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، مجھے ایک اور بہت افسوس سے بات یہ کہنی پڑی کہ KPK میں خاص کر عمران خان صاحب کی حکومت ہے۔ عمران خان صاحب بڑے درد دل رکھنے والے انسان ہیں، ایک ایسے یعنی پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک ایسا سیاستدان کہ جس نے اپنا منشور انسانیت رکھا، اور ہر حال میں اس نے انسانیت کو اپنے دامن سے نہیں جانے دیا۔ ہمیں یہ بات بڑے سے ہم کسی سیاستدان کو کرٹیسائز نہیں کرتے، مگر جس کی کوئی اچھی بات ہے تو وہ اسی طرح شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، جتنے بھی ہمارے پاکستان کے سیاستدان ہیں، انہوں نے اپنے بساط کے مطابق انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے جو کام کیے ہیں، جو کارائے نمایاں انجام دیے، وہ بھی سب کے سامنے ہیں۔ مگر KPK کے اندر جہاں ایک شور بپا تھا کہ وہاں پہ خواتین کو حق نہیں دیا جاتا، وہاں پہ لوگوں کے ساتھ خاص کر خواتین کے ساتھ ناروا سلوک رکھا جاتا ہے، ان کو چار دیواری کے اندر قید کر کے رکھا جاتا ہے، مگر جب پچھلے 10 سالوں میں عمران خان صاحب کی حکومت KPK کے اندر آئی تو ایک یہ واضح طور پہ کچھ ایسی تبدیلیاں نظر آئیں کہ جو خاص کر خواتین کے حوالے سے، تو وہاں پہ تعلیم بہت عام ہوئی اور خواتین کو بہت سارے حقوق دیے گئے۔ مگر اتنا آج ہم ناظرین 21ویں صدی میں جی رہے ہیں، تو اس کے باوجود بھی بنت ہوا کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ مجھے جب ان کی کہانی انہوں نے خود سنائی تو مجھے بڑا افسوس ہوا، انتہائی افسوس ہوا کہ کیا ایسے درندہ صفت لوگ بھی ابھی تک اتنی روشنی کی دنیا میں، اتنے ایڈوانس دنیا کے اندر اتنے درندہ صفت سوچ رکھنے والے انسان موجود ہیں کہ جو بنت ہوا کے ساتھ کس طرح کا ناروا سلوک کرتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، ہم انہی کی زبانی سنتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے آئیں، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، یہ کیا کرنا، یہ میرے پاس کیوں پہنچی ہیں۔ یہ ساری باتیں ہم انشاءاللہ ان سے پوچھتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، سب سے پہلے ہم ان کی طرف چلتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ آپ کا نام؟ شکیلہ۔
کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ پشاور. تو یہ بتائیں کہ آپ پشاور کو چھوڑ کے یہاں پہ کیوں آئی ہیں؟ سو د هغه نه په دې وجه راغلم چې بس ما ته هلته یو مهاجر دی او ما ته ترې ډېره زیاته خطره ده، ما له دمکیانې م راکوي او بس وخي ټکوي، زما معذوره خور هم وخي ټکوي او ماشومان هم راله وخي ټکوي. ماشومان مې سکولونو ته هم نه پرېږدي، مدرسو ته هم نه پرېږدي، موږ باندې هم دغه کوي او بل زه خپل کور ته هم نشو تللی. یو ځای بل ځای در په در ګرځېږو، تاڼو ته ځو، په تاڼو کې زموږ رپورټ څوک نه اخلي، ټول د هغه طرفداري کوي، زموږ طرف ته څوک هم دغه نه راکوي. تو آپ نے جب پولیس کو بات بتائی تو پولیس نے آپ کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا؟ نه ما سره نه دی کړی. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ پولیس نے آپ کے ساتھ تعاون کیوں نہیں کیا؟ بس هغه چې دی نو پیسې ورکوي، هغه په پیسو. اچھا، یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ وہ اس نے پولیس والوں کو پیسے دیے ہوئے ہیں اور پولیس والوں کو خریدا ہوا ہے، وہ اس لیے آپ کو پولیس پروٹیکٹ نہیں دے کر رہی. تو ناظرین، آپ یہ تو ایک بات سمجھتے ہیں کہ ہم پہلے عمران خان صاحب کا یہ موقف تھا کہ بھائی پولیس کے ادارے کو ٹھیک کیا جائے، مگر ابھی بھی 10 سال حکومت رہنے کے باوجود بھی 10 سال حکومت رہنے کے باوجود بھی مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ KPK کی پولیس کا ابھی تک بھی یہی حال ہے. ہم انہیں ضرور بلیم کریں گے، ہر حال میں بلیم کریں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بحیثیت جرنلسٹ میرا فرض بنتا ہے کہ جس کی کوئی اچھی بات ہو اور جس کی بری بات ہو، بری بات پہ ہم ان کو کرٹیسائزڈ کریں گے، ہمارا حق بنتا ہے. ایک خاتون کے ساتھ اگر کیپٹل سٹی یعنی KPK کا کیپٹل سٹی ہے تو اس کے اندر یہ حالات درپیش ہیں کہ وہ بیچاری اپنا مسئلہ پولیس کو بتانے کے باوجود بھی اس کو وہاں سے انصاف نہیں مل رہا، تو پھر ہم کیا توقع کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ انصاف کی کیا صورتحال ہوگی. آگے بھی ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہاں جس تھانے میں آپ نے اپنا کیس جمع کروایا یا جہاں پہ جا کے شکایت کی، تو اس تھانے کا کیا نام ہے؟ او پاڑی پورا دا کارپوریشن چوکی دا د باڑی پوری چوکی دا پہاڑی پورا تھانہ کارپوریشن چوکی. تو اس کے SHO کا کیا نام ہے؟ بلال حسین. بلال حسین SHO کا نام ہے. اور چوکی انچارج کا؟ عمران حبیب. عمران حبیب. ناظرین، آپ سنا کہ چوکی انچارج عمران حبیب یہ تھانہ بتا رہے ہیں پہاڑی پورا کارپوریشن چوک پشاور کا ایریا ہے. تو یہاں پہ یہ گئیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے سنا، بہت سارے لوگ، میں اتنی زیادہ پشتو تو نہیں جانتا، مگر یہ بات بڑے وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ آپ نے خود اس خاتون کے جذبات دیکھے ہیں کہ یہ بیچاری رونے پہ آ گئی. آخر اس کے ساتھ کچھ یہ چھوٹی چھوٹی دو معصوم، وہ بالکل چھوٹی چھوٹی معصوم سی 2 بچیاں بھی ان کے ساتھ ہیں. تو کیا اس باپ کو اتنا نہیں رحم آ رہا کہ بھئی یہ چھوٹی چھوٹی 2 بچیاں ہیں، اس کے انہی کی وجہ سے ان کی ماں کے اوپر رحم کر لیا جائے یا ان کو نہ اس طرح تنگ کیا جائے؟ تو میری KPK کی حکومت سے بھرپور اپیل ہے، گزارش ہے کہ اس مسئلے کو سنا جائے. جہاں تک جو بھی میری اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، میں اسے کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو یقیناً کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اور سب سے بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک افغان باشندہ اور پاکستانی باشندہ ہے بھی نہیں ہے، اور ایک پاکستانی لڑکی بیچاری کو ساتھ وہ اس طرح ناروا سلوک کر رہا ہے، اور اس کی داد رسی کرنے کے لیے محض اس لیے کوئی تیار نہیں ہے کہ وہ ایک مافیا کا حصہ ہے اور وہ ایک پیسے والا آدمی ہے، اور اس کو پولیس اس لیے پروٹیکٹ کر رہی ہے کہ وہ پولیس کو پیسہ دیتا ہے. حالانکہ ہم یہ بات وثوق سے نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمارے پاس اس طرح کے کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کیونکہ صحافتی ذمہ داریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ بات یقیناً جو ہے نا وثوق کے ساتھ میں نہیں کہہ سکتا کہ بھئی اصل معاملہ کیا ہے. بقول جو ابھی تک
مطلب سامنے کی سچویشن ہے جو یہ خاتون بتا رہی ہیں، یہ آپ کے سامنے ہم آپ کو بتا رہے ہیں. پھر جب یہ تو آپ خود بھی سمجھتے ہیں ناظرین کہ جب کیس چلتا ہے پھر گراؤنڈ ریئلٹی سامنے آتی ہے کہ بھئی اس کے اندر کے کیا معاملات ہیں. مگر ہم اپنی صحافتی ذمہ داریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کی بات کو سنیں اور عوان بالا تک بھی اس بات کو پہنچائیں کہ ارباب اختیار اس کے بارے میں اس خاتون کی، اس بنت حوا کی کیا مدد کر سکتے ہیں. کچھ اور بھی ہم ان سے سوالات کریں گے. بی بی یہ بات بتائیں کہ آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ جی سر 2 کالج. اور یہ ابھی آپ کو کوئی کتنا عرصہ آپ اس کے گھر میں رہی ہیں؟ زه دا مې کور کې اوسېدم، د هغه کور کې نه اوسېدم. زه دا مې کور نه هغه کړم، زمونږ کور ته تالم وواخله، مونږ خپل سامان هم نه راکوي او بس دمکیانې راله ډېرې زیاتې راکوي. په پېښور کې ما ژوند نه شو تېرولی نور. یعنی ان کا کہنا میرے خیال میں یہ کہہ رہی ہیں کہ بھئی ان کو اردو صحیح نہیں آتی، مگر یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ لوگ دھمکیاں بھی مجھے دیتے ہیں، مارنے کی دھمکیاں دیتے ہیں. میں اپنی جان بچا کے یہاں پہ آئی ہوں اور یہاں پہ اب میں یہ تو ان سے نہیں پوچھوں گا کہ یہ ابھی ان کا آگے یہاں کہاں جائیں گی یہ. مگر یہ بات ضرور ہے کہ جو لوگ ان کے ساتھ ہیں تو وہ بیچارے خود بھی اس لحاظ سے ان کو اس چیز کا علم ہے کہ بھئی ہمارے لیے کون سے مسائل ہو سکتے ہیں. مگر ہم سب کو ایک معاشرہ ڈیولپ کرنے کے لیے ناظرین ضروری ہوتا ہے کہ ہم سب کو مل کر کسی برائی کا خاتمہ کرنے کے لیے کچھ اقدامات کرنے پڑتے ہیں. تو ناظرین اسی کے ساتھ اپنے میزبان ظاہر سید کو اجازت دیجیے اس امید اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ بے بس اور لاچار خاتون ہمارے پاس آئیں اور ہم نے کما حق کا ہو بلا کسی لالچ کے ہم نے کوئی اس کی داد رسی کرنے کی کوشش کی اور اس کی آواز کو ہم نے عوان بالا تک پہنچانے کی کوشش کی. ناظرین جہاں تک جو بھی میری اس ویڈیو کو دیکھے، میری اس سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگ تاکہ دیکھ سکیں اور ہمارے معاشرے میں اس برائی کا خاتمہ ہو سکے. اپنے میزبان ظاہر سید کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.